بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین اکرام، نعمت افطار میں یہ خصوصی سیگمنٹ اسلام اور قرآن لے کر آپ کا میزبان سرور حسین نقشبندی اپنے ساتھی قاری محمد یونس قادری صاحب کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ رمضان المبارک کا یہ بابرکت ایک اور دن اللہ نے ہمیں عطا فرمایا اور عشرۂ مغفرت کا ایک اور دن اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھا۔ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ان گھڑیوں سے مستفید ہونے کی، اللہ کی مغفرت اس سے طلب کرنے کی اور اس کی رحمتوں کو زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت ہے اور آغاز کرتے ہوئے ان کی خدمت میں نذرانہ منقبت پیش کرتے ہیں، اور یہ پہلے کی لکھی ہوئی منقبت ہے جو آغاز میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور ایک کل عطا ہوئی ہے وہ انشاءاللہ آخر میں پیش کروں گا کہ محبت کا پیکر حسن ابن حیدر، واہ واہ، محبت کا پیکر حسن ابن حیدر، عقیدت کا محور حسن ابن حیدر، جھلکتا تھا چہرے سے ہر آن جن کے، جھلکتا تھا چہرے سے ہر آن جن کے، جمال پیمبر حسن ابن حیدر، جمال پیمبر حسن ابن حیدر، خوشا پرفتن دور میں بھی ہمیشہ رہے امن خوگر حسن ابن حیدر، کہیں آپ کو سب خلیفہ پنجم اس امت کے رہبر حسن ابن حیدر، زمانے نے سیکھی سخا ان کے گھر سے، زمانے نے سیکھی سخا ان کے گھر سے، عطا کا سمندر حسن ابن حیدر، بہاریں ہیں جن کی ادا پر تصدق، وہ خوشرو گلے تر حسن ابن حیدر، کوئی جاہ و منصب کہاں چھوڑتا ہے، کوئی جاہ و منصب کہاں چھوڑتا ہے کتنے قداور حسن ابن حیدر، اور قیامت میں نانا کے ہمراہ ہوں گے، قیامت میں نانا کے ہمراہ ہوں گے سرے حوض کوثر حسن ابن حیدر، کیا بات ہے، کیا حسن ابن حیدر، اور خدا اس پہ باب کرم کھولتا ہے، خدا اس پہ باب کرم کھولتا ہے، کہے جو برابر حسن ابن حیدر، کہے جو برابر حسن ابن حیدر، بچایا ہے امت کو فتنہ و خون سے، بچایا ہے امت کو فتنہ و خون سے، ہوئے یوں اجاگر حسن ابن حیدر، نظر جس کی پڑتی نکلتا زباں سے، نظر جس کی پڑتی نکلتا زباں سے، شبیہ پیمبر حسن ابن حیدر، شبیہ پیمبر حسن ابن حیدر، نگاہ کرم سرور خستہ جہاں پر، نگاہ کرم سرور خستہ جہاں پر، کریں بندہ پرور حسن ابن حیدر۔ آج یوم ولادت ہے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور ان کے حوالے سے ایک تازہ منقبت بھی کہی ہے، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پروگرام کے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں اور مہمانوں کے تعارف کی طرف چلتے ہیں۔ سر بھائی بہت خوبصورت کلام، اللہ آپ کو جزا دے۔ راکب دوش مصطفیٰ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کیا خوبصورت اشعار ہیں، اور موضوع کی جانب جاتے ہیں جی۔ اور آج کا موضوع ہے قرآن کا نظام رزق، اور بہت خوبصورت موضوع ہے اور اتنا اہم موضوع ہے کہ خالق کائنات نے قرآن پاک میں جا بجا اس کا ذکر فرمایا۔ کہیں خالق کائنات نے فرمایا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، فرمایا ہم نے دن کو معاش کے لیے بنایا ہے۔ کہیں خالق کائنات نے فرمایا کہ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، فرمایا کہ ہم نے اس میں زندگی کے اسباب بنائے ہیں لیکن کم لوگ شکر گزار ہیں، اور رزق کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، رزق حلال کی تلاش، اس کو رب کائنات نے قرآن میں اپنا فضل قرار دیا۔ فرمایا فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، فرمایا زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا رزق تلاش کرو۔ پھر دیکھیں حدیث مصطفیٰ کے اندر آتا ہے، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، فرمایا جو ہاتھوں سے کمانے والا ہے نا، جو محنت کرنے والا ہے، وہ اللہ کا دوست ہے۔ اور ناظرین ایک بڑی خوبصورت بات سنیے گا، خالق کائنات نے عبادت کے 10 درجے بنائے ہیں۔
ایک درجہ عبادت جو ہے اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ دیگر عبادات ہیں۔ فرمایا 9 حصے جو عبادت ہے وہ رزق حلال ہے، رزق حلال کی تلاش ہے۔ انشاءاللہ آج بڑا اہم موضوع ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور آج میرے سٹ پہ بڑی بہار آ گئی، 2 دن کی اداسی تھی، اور ہماری خوش بختی ہے کہ محراب و ممبر کی زینت، جن کا کام ہی روشنی بکھیرنا ہے، رب کائنات نے جن کو دین کی سمجھ کے لیے چنا ہوا ہے، حضور قبلہ مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب جلوہ فرما ہے جی۔ السلام علیکم، بہت مہربانی آپ تشریف لائے جی۔ اور ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہو چکے اور بہار آ گئی سیٹ پہ ماشاءاللہ، جناب حضور قبلہ پیر خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب دامن برکاتہم قدسیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور آج ہمارے نعت خوانوں کے سروں کا جو تاج ہیں جی، دنیا نعت کے نیزر تاباں جو انہی کے لیے سجتا ہے، جناب قبلہ الحاج حکیم قاری حافظ مرغوب احمد حمدانی صاحب تشریف لا چکے ہیں جی ماشاءاللہ جنات کی بہار میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حمدانی صاحب قبلہ حمد باری تعالیٰ سے آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ کیجئے، بسم اللہ۔ رہے لب پہ نام خدا اللہ اللہ، رہے لب پہ نام خدا اللہ اللہ، میری روح کی ہو غذا اللہ اللہ، میری روح کی ہو غذا اللہ اللہ، وظیفہ ہو میرا سدا اللہ اللہ، وظیفہ ہو میرا صدا اللہ اللہ، ہر ایک دم سے آئے صدا اللہ اللہ، ہر ایک دم سے آئے صدا اللہ اللہ، ہر ایک مرض کی ہے دوا اللہ اللہ، ہر ایک مرض کی ہے دوا اللہ اللہ، دوا اللہ اللہ، شفا اللہ اللہ، دوا اللہ اللہ، شفا اللہ اللہ، جہاں میں تیرے نام کے گیت گاؤں، جہاں میں تیرے نام کے گیت گاؤں، وظیفہ ہو روز جزا اللہ اللہ، وظیفہ ہو روز جزا اللہ اللہ، لحد میں وہ انوار پائے گا ہر دم، لحد میں وہ انوار پائے گا ہر دم، لحد میں وہ انوار پائے گا ہر دم، محبت سے جس نے کہا اللہ اللہ، محبت سے جس نے کہا اللہ اللہ، رہے لب پہ نام خدا اللہ اللہ، میری روح کی ہو غذا اللہ اللہ۔ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت قبلہ آپ صاحب ماشاءاللہ، اللہ آپ کو برکت دے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ موضوع کی جانب بڑھتے ہیں، قبلہ مفتی صاحب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور قرآن اور نظام رزق ہمارا موضوع ہے۔ انسان کی جو بنیادی ضرورت ہے وہ رزق ہے، اور ہمارے معاشرے کا جو اہم مسئلہ ہے وہ معاشیات ہے۔ رزق اور معیشت کے حوالے سے قرآن ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے؟ بہت شکریہ جناب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس عنوان کو سمجھنے کے لیے 2-3 پہلو ہیں۔ بسم اللہ۔ سب سے پہلے تو یہ کہ رزق کا مفہوم کیا ہے، رزق سے مراد کیا ہے۔ رزق سے مراد صرف یہی نہیں کہ جسے ہم
کھاتے ہیں یا پیتے ہیں، بلکہ اس کا دائرہ اللہ تعالیٰ کی ہر اس نعمت تک پھیلا ہوا ہے کہ جس سے ہم نفع اٹھاتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان ہوا بھی رزق ہے، روشنی بھی رزق ہے، بہت ساری اور غیر محسوساتی چیزیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا بہترین رزق ہیں، اگرچہ عام طور پر اس سے مراد کھانے پینے کی چیزیں لی جاتی ہیں۔ ٹھیک، دوسری چیز کہ رزق فرع ہے، اور اصل بندے کا اور مومن کا جو دھیان اور عقیدہ ہے وہ رازق پر ہے، واہ واہ، سبحان اللہ، کہ رزق کے لیے اس سے نفع حاصل کرتے ہوئے، رزق کھاتے ہوئے وہ اپنے رازق کی طرف پورا دھیان رکھے۔ ٹھیک، اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جو اس حوالے سے فرمایا کہ ان اللہ هو الرزاق، اللہ اکبر، رزق دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اللہ کی، واللہ خیر الرازقین، سبحان اللہ اللہ، رب العزت سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اور بندوں کے اس ایمان اور عقیدے کو مضبوط کیا ہے کہ وما من دابۃ فی الارض واہ واہ، الا علی اللہ رزقها، کہ جو بھی زمین پر چوپایا ہے، جاندار ہے، اس کا رزق اللہ رب العزت کے ذمہ کرم پر ہے۔ واہ واہ واہ، یہی وجہ ہے کہ سبحان اللہ، شکر کی جب بات آتی ہے تو پھر اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا جاتا ہے، کیونکہ رازق حقیقتاً وہی ذات ہے۔ تیسری چیز اس میں ہے اسباب رزق، ٹھیک، کہ جن کے ذریعے سے ہمیں رزق پہنچتا ہے، ٹھیک، ٹھیک، ان کے اوپر وہ اسباب رزق کیا ہیں، اور بنیادی چیز اس کے اندر ان اسباب رزق کی تلاش میں، ان کو اختیار کرنے میں، نفع اٹھانے میں، رزق لینے میں، پہنچانے میں، جیسے آپ نے فرمایا، وہ ہے حلال اور حرام کی تقیید، ٹھیک، ٹھیک، مفتی کہ حقیقی معنوں میں اس کی برکت، نفع اللہ کی رضا کی صورت میں، بدن میں، اور شکرانے کے لیے، اور بندہ خیر سر تاپا کب بنتا ہے، جب وہ رزق حلال کا اہتمام کرتا ہے۔ ٹھیک، اور یہ بھی پہلو یاد رکھنا چاہیے کہ ایک ہے کہ وہ رزق اپنے لیے حاصل کر رہا ہے، ٹھیک، اور ایک یہ ہے کہ ایک اس کے جو متعلقین ہیں، اہل و عیال ہیں، اس کے ماتحت ہیں، جو اس کی رعایا ہیں، ان کے رزق کے لیے آسانیاں کرنا، ان کے لیے کوشش کرنا، یہ ایک الگ پہلو ہے، اس کا ثواب بھی واہ الگ واہ، ہے، اس کا اجر بھی الگ ہے، اس کی فضیلت بھی الگ ہے۔ ٹھیک، تو یہ سبحان سارے پہلو وہ جب ہم دیکھیں گے قرآن مجید کی روشنی میں، نبی پاک علیہ السلام کی، اور پھر اس میں یہ بھی کہ رزق کتنا چاہیے، ٹھیک، یعنی اس کی طلب میں حرص و ہوس میں مبتلا ہو جانا، ذخیرہ اندوزی کی طرف چلے جانا، اور دوسروں کی حق تلفی کر لینا، اس اگلے اور مرحلے میں انشاءاللہ اس پہ بھی یہ ساری چیزیں ٹھیک، ہیں۔ اس کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے جو ہمیں رہنمائی فرمائی، اپنی آل کے لیے دعا فرما کر کہ اللہم آتی آل محمد رزقا قوتا کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جی، میں آل محمد کو بقدر ضرورت رزق عطا فرما۔ واہ واہ واہ، مجھ سے بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزا دے، اور بہت خوبصورت گفتگو ہے۔ اور مفتی صاحب نے فرمایا کہ جب بندہ رزق تلاش کرتا ہے، اپنے لیے کرتا ہے، والدین کے لیے کرتا ہے، اور جناب گھر والوں کے لیے کرتا ہے، یا صرف اپنی ذات کے لیے ہو، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، تو یہ سارے رزق کے تلاش کرنا اللہ کے راستے پر گامزن ہونا ہے۔ قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں۔ ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ جی خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آپ کو۔ اسلام اور قرآن میں آج ہمارا موضوع ہے قرآن کریم کا رزق کے حوالے سے جو تصور ہے وہ کیا ہے، ہمیں کس طرح سے رہنمائی دی گئی ہے۔ معیشت انسانی زندگی کا بہت اہم پہلو ہے، اور اسلام دین فطرت ہے، انسان کو پیش آنے والی زندگی کی ہر ضرورت میں اس کی رہنمائی کرتا ہے، اس میں ایک روڈ میپ اس کو دیتا ہے کہ کس طرح سے اس نے اپنی زندگی کو سنوارنا اور نکھارنا ہے۔ اور یہ جو شعبہ ہے معیشت کا، جس میں اس کو اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، زندگی کو گزارنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے ان کو حاصل کرنے کے لیے وہ کون کون سے ذرائع ہیں جن کو وہ اختیار کر سکتا ہے، اور وہ کون سے ذرائع ہیں کہ جن سے اس نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، دنیا کی بہتری کی دعا اللہ نے ہمیں پہلے سکھائی ہے، اور اس کے لیے یقیناً معیشت جو ہے وہ بہت اہم رول ادا کرتی ہے۔ قاضی صاحب کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ابتدائی گفتگو مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی، اور اس میں کچھ آپ بھی ایڈ فرمائیے، کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی صاحب نے ماشاءاللہ بڑا خوبصورت آغاز فرمایا ہے، سبحان، میں بھی اسی حوالے سے عرض کروں گا جو آپ نے آیہ مبارکہ پڑھی ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، سبحان، ٹھیک، اور الدابۃ ما يدب علی الارض،
جو زمین پر چلتا ہے اس سب کے رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیخ سعدی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ چنا پہنے خانے کرم گسترد، واہ جی چنا پہنے خانے کرم گسترد، کہ سی مرغ در کاف قسمت خورد، ہاں کہ وہ ہر ایک چیز جو زمین پر چلنے والی ہے اس کو رزق دیتا ہے، یہاں تک کہ سی مرغ جو کاف میں رہتا ہے اور اس کو بھی وہ رزق دیتا ہے، جس کی مقدار جو کھانے کی ہے اس کے لیے بہت بڑے قصے کہانیاں ہیں، تو پتہ نہیں کتنے کچھ کھا جاتا ہے، ٹھیک تو کچھ مصدقہ باتیں ہیں، کچھ غیر مصدقہ باتیں ہیں۔ ٹھیک ٹھیک۔ بہرحال یہ ہے، اتنا ضرور ہے کہ وہ بہت زیادہ کھاتا ہے اور کوہ کاف میں اس کو وہ روزی پہنچاتا ہے، یہ اس کی شان ہے کہ ہر وہ چیز جو چلتی ہے زمین پر اس کا وہ رزق کا وہ ذمہ دار ہے۔ دوسری بات جو حضرت شیخ سعدی علیہ رحمت نے فرمائی، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ ہم جتنے گناہ کر لیں وہ ہمارے پردہ دری نہیں فرماتا، ٹھیک ٹھیک۔ ہماری پردہ پوشی فرماتا۔ اللہ پردہ ناموس سے بندگاں بگناہ فاحش نہ درد، واہ بندوں کی عزت کا پردہ برے گناہوں کی وجہ سے، بڑے گناہوں کی وجہ سے پردہ فاش نہیں کرتا، پردہ پوشی فرماتا۔ اللہ و بخطائے منکر روزی نہ برد، واہ واہ خواجہ صاحب واہ۔ اور برے کام کرنے کی وجہ سے ہماری روزی بند نہیں کرتا، بے شک، یہ اس بے کی شک۔ کریمی ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اس نے ذمہ لیا ہوا ہے، ہر ایک کو اس نے رزق دینا ہے۔ اور پھر ایک اور شعر جو شیخ سعدی علیہ رحمت نے فرمایا کہ اے کریمے کہ از خزانہ غیب گبر و واہ۔ ترسا وظیفہ خورداری، تو ایسا کریم ہے کہ اپنے خزانہ غیب سے یہودیوں کو بھی کھلا رہا ہے، نصرانیوں کو بھی کھلا رہا ہے، آتش پرستوں کو بھی کھلا رہا ہے، دوستاں را کجا کنی محروم تو کے بعد دشمناں نظرداری، جب تو دشمنوں کو بھی کھلاتا ہے تو دوستوں کو کیسے محروم کرے گا؟ اللہ یہ تو ہے اس کی شان رزاقیت کی شان۔ سبحان اللہ سبحان اب وہ جو فارمولہ اس نے ہمیں عنایت فرمایا ہے واہ واہ رزق کے حوالے سے، سبحان وہ فرماتا ہے فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نعمت اللہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، سبحان اللہ۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم ان کنتم ایاہ تعبدون۔ ٹھیک ٹھیک۔ فرمایا رزق کھاؤ، حلال کھاؤ، طیب کھاؤ، جس چیز کو اس نے حلال کیا ہے وہی کھاؤ، جس کو حرام کیا ہے اس کو نہ کھاؤ۔ ٹھیک۔ اور ایک یہ بھی کہ جب اپنے حلال رزق میں کسی کا ناجائز حصہ آپ ساتھ شامل کر لیں تو پھر بھی وہ حلال نہیں رہے گا، اس کو اس طرح حلال کرو، ایک تو وہ جو چیزیں اس نے حرام کی ہوئے ہیں وہ نہ شامل کرو، اور ایک یہ کہ کسی کا حصہ غبن نہ کرو، غصب نہ کرو، اس میں وہ شامل نہ کرو، بالکل ٹھیک۔ اور پھر فرمایا اس کا شکر بھی ادا کرو۔ سبحان اللہ۔ جو شکر کا مقام ہے یہ بڑا بلند مقام ہے۔ حضرت شیخ سعدی علیہ رحمت فرماتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ ہر نفس ہے کہ فرومی رود ممد حیات است، واہ جو سانس اندر جاتا ہے وہ زندگی کو بڑھاتا ہے، اتنی زندگی بڑھ جاتی ہے جو سانس آپ نے لیا ہے۔ وچوں بر میں آید مفرح ذات، اور جب وہی سانس جو آپ نے اندر لیا تھا وہ سانس جب باہر آتا ہے تو روح کو فرحت حاصل ہوتی ہے، اگر وہ سانس باہر نہ آئے تو پھر بھی کام خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ تو سانس کا اندر جانا بھی نعمت ہے، آہا سانس کا باہر آنا بھی نعمت ہے۔ واہ واہ تو خواجہ صاحب۔ ایک سانس میں دو نعمتیں موجود ہیں، سبحان اور وہ ہر نعمت پر شکر واجب ہے۔ واہ واہ خواجہ از صاحب۔ دست و زبان کے برآید کس عہدہ شکرش بدرآید، کس سے ممکن ہے کہ اس کے شکر کی ذمہ داری کو ادا کر سکے؟ یہ اس کے کرم سے ہی ہے کہ ہم اس کے شکر کی ذمہ داری کو ادا کر سکیں۔ کیا بات ہے۔ واہ واہ خواجہ صاحب، بہت مفتی خوبصورت۔ صاحب ایک بڑا بہت سوال ماشاء پیدا اللہ، ہوتا ہے ماشاء کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا رزق جو ہے وہ اس سے پہلے اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے، اس کے بعد یہ جو زندگی کی تگ و دو ہے اور وہ اپنی تمام تر اپنی کاوشیں کوششیں اس کے حصول کے لیے صرف کر دیتا ہے، تو اس کو کس طرح سے ہم میچ کریں گے ایک عام آدمی کے سمجھنے کے لیے کہ جب اس کا رزق پیدا کر دیا گیا ہے تو وہ کیا اس کو بیٹھ کے انتظار کرنا چاہیے، یا وہ جو تگ و دو کرنے کی صورت میں وہ اللہ کے حکم سے اور اس کی بتائے ہوئے راستے سے یا عبادات سے بھی اپنے آپ کو
जो है वो दूर कर लेता है। इन दोनों में बैलेंस किस तरह से कायम होगा? बड़ा नफीस और ख़ूबसूरत सवाल है। देखें, रिज़्क़ लिख दिया जाता है ठीक, कि ये रिज़्क़ की ये किस्म या ये अक़साम इतनी मिक़दार में इस कायनात अर्ज़ी व समावी में इसके लिए हैं। ठीक, उसको दे नहीं दिया जाता, लिख दिया जाता है। लिख वाह, दिया जाता है। सुभान अल्लाह। अब उसको हासिल करने के लिए जो उसलूब है वाह वो वाह, अलग है। वो ये है कि इसके लिए तगो मेहनत करे। ठीक, क्या खूबसूरत बात की, सुभान अल्लाह। मतलब ये नहीं है कि जो कहे कि रिस्क जो लिख दिया है वो हाँ, मुझे मिल जाएगा ये बैठे भी हुए। जिस मालिक ने वो लिखा है उसी मालिक ने फरमाया है ना कि वाह वाह वाह, वब्तगू मिन फदलिल्लाह, क्या बात, क्या उसके बात, रिज़्क़ को तलाश करो। तलाश ठीक, असबाब रिज़्क़ को इख्तियार करना, क्या मतलब? अल्लाह ने वो रिज़्क़ लिख दिया है और असबाब रिज़्क़ के ज़रिए उस तक पहुँचने का हुक्म दिया है कि वो बिल्कुल तुम्हें ठीक। पहुँचेगा। ठीक ठीक, अच्छा, उसमें ये भी है कि बाज़ दफ़ा बंदा ये समझता है कि मैंने मेहनत तो बहुत ज़्यादा की है लेकिन मुझे कम मिला है। यही उसकी शान रज़ाक़ियत है कि तुम्हें मिलना वही है। बल्कि हदीस पाक में है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिस तरह मौत बंदे को तलाश करती है, अल्लाह इसी अकबर, तरह बंदे का रिज़्क़ उसको ढूंढता है, उसको वाह वाह खोजता है। मुफ्ती साहब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी उसके लिए हलकान होना, अपने आप को हलकान कर लेना, ये भी उसके आदाब में से नहीं है। तो ये नहीं एक तो ये रिस्क की तलाश के लिए जो ये मेहनत वाजिब है। है वो वाजिब है, ये वो वाजिब है। ज़रूरी है जी, और वो उसके ज़िम्मे है, वो उसके ज़िम्मा उसमें है करने। और उसके ज़रिए से उसको मिलेगा। और उसमें जैसे पीर साहब ने फरमाया है कि उन असबाब रिज़्क़ को इख्तियार करने का हुक्म है और असबाब रिज़्क़ हलाल इख्तियार करने का ठीक, ज़िक्र है। और जैसा कि कुरान और सुन्नत से ये मफ़हूम वाज़ेह होता है कि एक चीज़ जो उसके लिए रिज़्क़ लिख दी गई है और उसके लिए वो हलाल तरीके से होती है, लेकिन बंदा अपने कसब से उसको हराम कर लेता है, ठीक, अपनी नीयत से या अपनी तरीके से उसको हराम कर लेता है। तो उस तक पहुँचना जायज़ तरीके से, ये भी अल्लाह ताला के अहकामात में से है। और बड़ा खूबसूरत वाक़या इस सिलसिले में हमारी रहनुमाई करता है कि यानी जो मिलना है वो मिल कर रहना है, ठीक, वाह वाह वाह, जो मिलना है वो मिल कर रहना है। उसके लिए जो तुमने कोशिश करनी है वो तुम्हारे ज़िम्मा है, लेकिन वो कोशिश तुम दुरुस्त करो, वाह वाह मुफ्ती साहब, सही करो। उस कोशिश को गलत करके, उस कोशिश को गलत करके अपने सही रिज़्क़ को हराम ना कर लो। अल्लाह, वाह वाह कोशिश मुफ्ती करना साहब, ज़िम्मे है, नतीजा आपके ज़िम्मे नतीजा नहीं आपको- है। वो मिलेगा, जी हाँ। लेकिन वो नतीजा आपके गलत कसब की वजह से वो नतीजा हराम या गलत हो सकता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मारूफ वाक़या है कि बहुत आपने अपनी सवारी जो है वो एक शख्स के ज़िम्मे लगाई, तुम इसकी हिफाजत करो। मस्जिद में तशरीफ़ ले गए या किसी काम से, जब बाहर तशरीफ़ लाए तो उसकी लगाम नहीं थी, एक रिवायत में है कि उसकी ज़ीन नहीं थी, ठीक, दोनों थी। तो आप जब बाज़ार में गए नई लेने के लिए तो वही लगाम जो है वो दुकान पर 2 दिरहम में फ़रोख्त हो रही थी। तो आपने उससे पूछा तो उसने बताया जी कि ये अभी अभी एक आदमी जो है वो 1 दिरहम में फ़रोख्त करके गया है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जब मैंने सवारी की हिफाजत इसके ज़िम्मा की थी तो मैंने ये नीयत की थी कि मैं इसको इस खिदमत के एवज़ 1 दिरहम दूँगा। ठीक, मिला इसको वही 1 दिरहम, लेकिन वो उसने हलाल की बजाय मिला उसको वही 1 दिरहम, दुकानदार से उसको वाह मिला। वाह वाह वाह, हज़रत अली से मिलना था जायज़ हलाल और हो हलाल, जाता। और उसने वो लगाम चोरी करके बेच कर वही 1 दिरहम हराम का ले लिया। तो ये है कि अल्लाह ने तो उसके लिए हलाल का इरादा फरमाया था, लेकिन उसने अपने कसब से, अपने गलत इरादे से उसने उसको हराम कर दिया। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। मुफ्ती साहब की बिला ने कमाल गुफ्तगू की है। और बात यह है कि मुकद्दर में तो लिखा गया है, अब इंसान की मर्जी है वो जो मुकद्दर में तहरीर हो चुका है, चाहे वो हलाल ज़रिए से कमा ले चाहे हराम ज़रिए से कमा ले, मिलना वही है। ख्वाजा साहब कुरान के हवाले से क्या तालीमात हैं रिज़्क़ हलाल के तलाश के हवाले से, कुछ मज़ीद इस पे? बिला मुफ्ती साहब ने जिस तरह फरमाया कि बहुत खूबसूरत गुफ्तगू, रिज़्क़ हलाल में कोई हराम शामिल ना किया जाए। ठीक ठीक, मेरे जद्द अमजद हज़रत ख्वाजा मोहम्मद यार फरीदी अलैहि रहमत का एक वाक़या मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ बिस्मिल्लाह और एक वाक़या मैं अपना अर्ज़ करूँगा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आपकी खिदमत में एक हमसाए ने आके बताया कि हज़रत मेरी चोरी हो गई है, दुआ फरमाएँ चोर पकड़े जाएं, मेरी चोरी वापस हो जाए। आपने फरमाया हकीम साहब मेरा कहना मानेंगे आप? ठीक, मैंने कहा जी ज़रूर, क्यों नहीं। आपने फरमाया उसको माफ़ कर दो, अल्लाह, चोर को माफ़ कर दो। उसने कहा अच्छा जी, जैसे आपने फरमाया
اللہ اور اللہ کا رسول گواہ ہے، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ اگلے دن ہی وہ چوری واپس ہو گئی۔ اللہ تو وہ آ کے اس نے عرض کی حضرت یہ وجہ کیا ہے ٹھیک کہ آپ نے فرمایا معاف کر دو، میں نے معاف کر دیا، اگلے دن اس کی چوری واپس آ گئی۔ آپ نے فرمایا اس قدرت نے اس کے حصے میں رزق حلال نہیں لکھا ہوا تھا، اللہ اس نے اس کے حصے میں حرام ہی لکھا ہوا تھا، اس نے حرام ہی کھانا تھا۔ اور جب آپ نے اس کو معاف کر دیا ہے، ٹھیک ٹھیک وہ اس کے لیے حلال ہو گیا، اس نے وہ کھانا نہیں تھا، قدرت نے اس کے اللہ کیا خوبصورت اس مثال، لیے وہ واپس دے گیا۔ واہ واہ خواجہ صاحب، اور ایسے ہی میرے پاس ایک مہربان پیرزادے تشریف لائے، ٹھیک تو انہوں نے ہمارا جو سلسلہ سسٹم ہے، کمپلیکس ہے، آستانہ ہے، مسجد آستانہ مدرسے وغیرہ جو سکول وغیرہ ہیں، وہ سارے دیکھ کے کہنے لگے سرائکی میں، ہاں سے تمہاری زمین کتنی ہے، ٹھیک کہ آپ کی زمین کتنی ہے؟ میں نے کہا جی زمین تک ہے نہیں، آسمان ہے۔ اللہ تو رزق تو ہمارا وہ آسمان سے ہی آتا ہے، واہ واہ لیکن خواجہ صاحب، ہمیں اس کے لیے کوشش بہرحال جائز طریقے سے ضرور کرنی چاہیے۔ ٹھیک ٹھیک مفتی صاحب بڑا اہم سوال اس میں سبحان ہمارے اللہ۔ ہاں عموماً یہ تصور پایا جاتا ہے، جیسے آپ نے اشارہ کیا، لیکن میں چاہتا ہوں اس کو تھوڑا سا آپ ضرور وضاحت کریں کہ رزق سے مراد معیشت لیا جاتا ہے، کمانا اور پیسہ اس سے مراد لیا جاتا ہے۔ اس میں اور کون کون سی چیزیں جو ہے وہ شامل ہیں؟ علم ہے، اولاد ہے، اور آپ کی صحت ہے، اور عزت ہے، برکت ہے، یہ تمام چیزیں بھی رزق کے زمرے میں آتی ہیں۔ اور اگر آپ کو دوسرا مال جو ہے وہ کم ملا ہے اور اس کے بدلے میں آپ کو صحت و تندرستی، نیک اولاد اور خوش و خرم زندگی ملی ہے، تو کیا اس کو اس طرح سے بھی انسان کو بیلنس کرنے کا سوچنا چاہیے؟ بالکل ضرور سوچنا چاہیے۔ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ٹھیک جو ٹھیک آیت ہے وہ رزق کے مفہوم کو واضح کرتی ہے کہ اللہ کی ہر نعمت رزق ہے، ٹھیک، اگرچہ ہم اس سے مراد مادی چیزوں سے مراد یہ اس کا مفہوم جو ہے وہ مفہوم وسیع ہے، کافی وسیع ہے اس میں۔ ٹھیک، تو اللہ رب العزت کی جو رزق اور نعمتوں کا دائرہ ہے وہ صرف روپے پیسے پر ٹھیک، یا کھانے پینے کی چیزوں تک محدود نہیں ہے۔ اور یہ ایک بڑی دلچسپ سمجھنے والی بات ہے کہ ہم اگر مجموعی طور پر اللہ کے رزق کا تجزیہ کریں ٹھیک، اپنی زندگی میں، ہر ایک انسان اگر مجموعی طور پر اللہ کے دیے ہوئے رزق کا، جو اس کے رزق عطا کردہ ہیں، ان کا تجزیہ کرے، تو یہ بات اس کی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اگر کسی جگہ اس کی سوچ اور اس کی ضرورت کے مطابق کہیں کمی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں کوئی اور رزق، کسی اور طرح کا رزق دے کر اس کو فراوانی دی ہوئی ہے، ٹھیک، واہ واہ اس کو کہیں اور فراوانی دی ہوئی نعم ہے، البدل، اس کا کوئی نہ کوئی بدل اس کو اللہ رب العزت نے بہترین عطا فرمایا ہوا ہے کہ اگر وہ مطلب معاشی طور پر اگر وہ کمزور ہے تو اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہوا ہے، اس کو صحت کی نعمت سے نوازا ہوا ہے، اس کو سکون کی دولت سے نوازا ہوا ہے، اور جن کے پاس پیسہ ہے ان کو ہو سکتا ہے ان کے پاس سکون نہ ہو، جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے وہ ہو سکتا ہے اولاد کو ترس رہے ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ صحت کو ترس رہے ہوں، ہو سکتا ہے انہیں سونے کے لیے نیند کی ٹیبلٹس کھانی پڑیں، نعمتیں کھانے کی ان کو جو ہے وہ میسر نہ ہو، میسر نہ مطلب اس سے نفع حاصل نہ کر سکتے ہوں۔ تو مجموعی طور پر انسان جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کے ارزاق میں غور کرے تو وہ سراپا شکر بنتا ہے کہ کوئی نہیں مولا کریم اگر ایک طرف سے یہ کمی ہے، اور وہ کمی بھی اس کی قدرت کی علامت میں سے ہے، وہ احساس دلاتا ہے کہ بھئی میں اختیار میرے پاس ہے۔ بالکل۔ ناظرین بریک کا وقت ہوا ہے اور بڑا اہم موضوع ہے، کسی کو رزق دے کر آزمایا جاتا ہے اور کسی کو لے کر بھی، کم دے کر بھی اس کی بھی آزمائش ہوتی ہے، کسی کو زیادہ دیا جاتا ہے تو اس کی بھی آزمائش ہوتی ہے۔ بنیادی یہ ہے کہ کم ہونے پہ آپ اس کے کتنے شکر گزار ہیں، اور اگر آپ کو زیادہ ملا ہے تو تب آپ کی شکر گزاری میں دوسرے لوگوں کا جو حصہ ہے ان تک پہنچ رہا ہے یا آپ اسی کو مزید جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اس پہ مزید بات کرتے ہیں لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ جی ناظرین کرام، نعمت افطار میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور بہت خوبصورت موضوع چل رہا ہے، اور قرآن کا نظام رزق حلال و حرام کے حوالے سے خواجہ صاحب نے، مفتی صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ دربار مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ بس دعا کیجئے میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، میری ہر دعا قبول ہو جائے۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اے سعد رزق حلال کی گارنٹی تم دے دو اور مستجاب الدعوات کی گارنٹی میں دے دیتا ہوں۔ فرمایا رزق حلال جو کماتا ہے
وہ جب بھی دعا کرے اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. اگر ایک لقمہ بھی حرام کا داخل ہو جائے تو 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی. ابھی ٹائم ہوا ہے جی نعت کا، اور ہماری خوش بختی ہے حمدانی صاحب ہمارے درمیان جلوہ فرما ہیں، اور ظہوری صاحب نے لکھنے کا حق ادا کر دیا. اور جب بھی یہ نعت سنی جاتی ہے اور آپ کی شخصیت ذہن میں آ جاتی ہے تو میری تمنا یہ ہے کہ سنا دیں جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے. بسم اللہ. جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، منظر ہو بیان کیسے الفاظ نہیں ملتے جس وقت محمد کا دربار نظر آئے. اس پہاڑ سے قاری صاحب جائیں تو دور سے مینار کو مشین نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، سیدھی سڑک. منظر ہو بیان کیسے الفاظ نہیں ملتے جس وقت محمد کا دربار نظر آئے. دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے جب سامنے آنکھوں کے غم خوار نظر آئے. جب سامنے آنکھوں کے غم خوار نظر آئے. بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے. گو یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے. بس سرکار کے پہلو میں دو یار نظر آئے. سرکار کے پہلو میں دو یار نظر آئے. میری ہے دعا یارو
سرکار کے روزے پر واہ واہ اللہ کرے میرا ہر یار نظر آئے آمین 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 اللہ کرے میرا ہر یار ماشاءاللہ نظر آئے جب مسجد نبوی کے سبحان اللہ سبحان اللہ مینار نظر آئے کیا کہنے کیا کہنے اللہم مزید فزید اللہم مزید فزید آمین 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 قبلہ ظہوری صاحب کے درجات اللہ بلند فرمائے آمین آمین کیونکہ یہ دونوں یہ کلام اور آپ کی آواز جو ہے یہ دونوں ماشاءاللہ ایسا رچاؤ ہے اس کے اندر کہ جب بھی سنتے ہیں آپ کی بھی کیفیت اور سننے والوں کی کیفیت بھی بدل جاتی ہے اللہ موضوع کی طرف آتے ہیں خواجہ صاحب یہ رزق کے حوالے سے ہم آج گفتگو کر رہے ہیں کچھ مزید اس کے بہت سارے پہلو ہیں ابھی مفتی صاحب سے بھی ہم نے ذکر کیا کہ مال کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو رزق کے اندر حلال ذرائع سے انسان جب کوشش کرتا ہے تو اس کے اوپر توکل کیسے اس کو حاصل ہو کہ جو کچھ میری محنت کے بعد مجھے مل گیا ہے مجھے اس کے اوپر اب توکل کر لینا چاہیے اس کا شکر گزار ہونا چاہیے کئی لوگ کم محنت کرتے ہیں ان کو زیادہ ملتا ہے ان کی بھی آزمائش ہوتی ہے اور کئی زیادہ محنت کرتے ہیں ان کو کھانا بھی پورا نہیں ہوتا تو ان دونوں صورتوں میں بندے کے لیے حکم کیا ہے کس طرح سے مینیج کرے ان کو جناب والا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کے حوالے سے ایک پورا نظام عطا فرمایا ٹھیک یہاں تک کہ ہمارے جو اوقات ہیں ان کو بھی تقسیم فرمایا ٹھیک ٹھیک وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا معاشا واہ واہ رات کو آپ کے لیے آرام ہے اور دن کو معاش کا کام ٹھیک کریں ٹھیک یہ کریں اور ایک یہ ہے کہ اس کے لیے شکر بھی ادا کرو اس کا ٹھیک اور شکر کے لیے فرمایا ان کنتم ایاہ تعبدون اگر تم اسی کی ہی عبادت کرتے ہو تو پھر شکر کرنا بھی تمہارے لیے لازم ہے ٹھیک واہ واہ اور ایک جگہ پہ فرمایا وجعلنا فیہا معاشا ومن لستم لہ برازقین بے شک بے شک کہ اسی میں تمہارے لیے بھی رزق ہے اور ان کے لیے بھی ہے جن کے تم رازق نہیں ہو اللہ ان کے لیے بھی حصہ ہے ٹھیک ٹھیک رازق اللہ تعالیٰ ہے لیکن ان کا رزق اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس رزق میں لکھا ہوا ہے ان کا رزق کا بھی اس میں حصہ ہے اور جو توکل کے حوالے سے آپ نے سوال کیا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ جو اللہ پر توکل کرے اللہ اس کے لیے کافی کیا بات ایک علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے آپ فرماتے ہیں ایک راہب تھا وہ بلند مینار پہ بیٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا ٹھیک اور اللہ تعالیٰ اسے رزق آسمان سے نازل فرماتا تھا روزانہ بہت عرصہ اسی طرح چلتا رہا ایک دن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذرا میں اس کو آزماؤں ٹھیک تو آزمانے کے لیے ایک دن نہیں بھیجا دوسرے دن بھی نہیں بھیجا تیسرے دن بھی نہیں بھیجا 3 دن جب اس طرح سے گزر گئے تو اسے بھوک نے ستایا وہ تو آسمانی کھانے کا عادی ہو گیا تھا تو وہ اس سے مینارے سے اترا اور سامنے ایک یہودی کا گھر تھا وہاں جا کے دستک دی اور کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے مجھے کھانا چاہیے ٹھیک انہوں نے 2 روٹیاں دیں وہ جب 2 روٹیاں لے کے واپس آنے لگا تو اس یہودی کا ایک کتا تھا اس نے اس کو بھونکنا شروع کر دیا اور قریب تھا کہ اس کو کاٹ لیتا تو اس نے آدھی روٹی اس کو ڈال دی ٹھیک وہ کتے نے فٹافٹ آدھی روٹی کھائی اور پھر بھونکنا شروع کر دیا پھر اس نے ایک آدھی روٹی اور ڈال دی پھر اس نے بھونکنا شروع کر دیا اسی طرح کرتے کرتے دونوں روٹیاں اس کو کھلا دیں اور پھر بھی اس نے بھونکنا شروع کر دیا تو اس راہب نے اس کتے سے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ میں نے تیرے مالک سے 2 روٹیاں مجھے ملی ہیں اللہ اور وہ دونوں روٹیاں میں نے تمہیں کھلا دی ہیں پھر بھی مجھے بھونک رہے ہو اللہ تو کتے نے کہا پروردگار عالم مجھے زبان عنایت فرما میں اس کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں
اللہ تعالیٰ نے اس کو زبان عنایت فرمائی۔ ایک اور جگہ بھی کتے کو زبان عنایت ہوئی ہے۔ حضرت واعظ بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب ایک کتے کو دیکھا کہ وہ بڑے گندے پانی سے نکل کر آئے ہوا تھا، تو انسان اپنے کپڑے بھی بچاتا ہے، اپنے آپ کو بھی بچاتا ہے، تو حضرت واعظ بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آپ کو بچانا چاہا، تو کتے نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ مجھے زبان عطا فرما، میں اس کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تو اس نے یہ بات کی کہ ماؤ تو از یک گلستان ازما رخ متاب، کہ میں اور تم، ہم اور تم ایک ہی باغ کے ہیں، ازما رخ متاب، مجھ سے منہ نہ پھیر، گرچہ الطافش ترا گل ساخت مارا خار ساخت، اگرچہ اس کے کرم نے تمہیں پھول بنا دیا ہے، مجھے خار بنا دیا ہے، کانٹا بنا دیا ہے، کانٹا بھی وہیں ہوتا ہے جہاں پھول ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو پھر وہ حضرت اس راہب نے جب یہ اسے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تو کتے نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ مجھے زبان عطا فرما، میں اس کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اس کو زبان عطا ہوئی تو اس نے کہا کہ میں ایک عرصے سے ایک یہودی کے در پہ پڑا ہوا ہوں، مجھے 5 دن 8 دن 10 دن مجھے روٹی نہ ملے، میں یہ دروازہ چھوڑ کر کسی اور دروازے پہ نہیں جاتا، اللہ، اور تجھے جو وہ رزق آسمان سے دیتا تھا، واہ واہ واہ، خیش، تو اگر 3 دن نہیں آیا تو اس کا دروازہ چھوڑ کر یہودی کے دروازے کیا پہ آ گیا۔ خوبصورت، ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ۔ اصل بات یہ ہے جا کے توبہ کی اور پھر اس کا دوبارہ سلسلہ جاری۔ جی قبلہ مفتی صاحب، ایک سوال میرے ذہن میں آیا سرور بھائی کی اجازت سے، کہ یہ حدیث پاک بھی ہے کہ افسوس السلام مطعام، یعنی اسلام پھیلاؤ اور جو کھانا ہے وہ کھلاؤ۔ اچھا، یہ حکم ہے کہ دسترخوان کو وسیع کرو۔ اب جب دسترخوان وسیع ہوتا ہے تو لوگ زیادہ ہوتے ہیں، رزق کم ہو جاتا ہے، لیکن یہ قرآن و حدیث میں ملتا ہے کہ جتنا دسترخوان وسیع ہوگا اللہ رزق میں اضافہ کر دے گا، حالانکہ جتنے زیادہ لوگ آئیں گے تو بظاہراً جتنا پکا ہے وہ تو ختم ہو جائے گا۔ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ دیکھیں جی، بڑا سرور بھائی کی طرح یہ بھی بڑا نفیس اور پیچیدہ سا سوال ہے۔ اللہ کی نعمت اور رزق کے بارے میں مومن کا ایمان اور عقیدہ یہی ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق میں بانٹنے سے کبھی کم نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ کسی کو عزت دینے سے آپ کی عزت میں کمی نہیں آتی، واہ واہ واہ، آپ کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ رزق آپ اللہ کی بارگاہ میں بندوں کے لیے تقسیم کریں گے، اس کا فلسفہ آپ دیکھیں بڑی عمیق نظر سے۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کے لیے نا ایک رزق کی مقدار رکھی ہے۔ ٹھیک ہے۔ واللہ یقبض و یبسط، اللہ تعالیٰ ہی اس میں تنگی فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس میں کشادگی فرماتا ہے۔ اہل اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے رزق کی ایک مقدار اللہ کے خزانے سے مقرر ہے کہ اس کو اتنا ملنا ہے۔ جب اس کے لیے وہ مقدار پوری ہو جاتی ہے تو وہاں سے کمی ہو جاتی ہے، جب وہ آگے خرچ کرتا ہے تو پھر اس کو ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ بندہ تو درمیان میں صرف ایک واسطہ اور ذریعہ ہے، ٹھیک، وہ اسے روکے نہ، جب روکے گا تو پیچھے سے بھی رزق عطا ہونا کم ہو جیسے جائے گا۔ تالاب میں پانی روکا رہے تو بدبودار ہو جاتا ہے، بالکل، اس کی بے اگر شمار کراسنگ ہوتی رہے تو جناب وہ پاک بھی رہتا ہے۔ کنویں سے پانی نکالتا رہیں تو پانی تازہ رہے۔ زکوٰۃ کا مفہوم بھی یہی ہے واہ نا، واہ واہ، زکوٰۃ کا، خیرات کا، صدقات کا، اللہ کے رستے میں بانٹنے کا اصل مفہوم یہی ہے کہ تم آگے بھلائی کرو، مخلوق کی خدمت میں اس کو خرچ اور صرف کر دو، اللہ تعالیٰ تمہیں اور پھر کیا ہے۔ واہ واہ، ایمان اور عقیدہ جب یہ ہو کہ میں اللہ کے رستے میں ایک خرچ کروں گا، مجھے وہ 10 دنیا میں عطا کرے گا۔ واہ واہ واہ، بہت حضرت خوبصورت۔ رابعہ بصریہ کا مجھے وقت کا اندازہ نہیں ہے، اگر ہے تو میں انشاءاللہ یہیں سے بات جوڑیں گے انشاءاللہ جی۔ اور مفتی صاحب نے اشارہ بھی کیا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ تم ایک لے کے آؤ گے 10 گنا رب کائنات عطا فرمائے گا۔ قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں، ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ جی ناظرین محترم، نعمت افطار میں آپ شامل ہیں اور نظام رزق کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، حلال و حرام کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ ترمذی اور مسلم کے اندر آتا ہے، کریم آقا علیہ السلام نے ایک شخص کی بابت فرمایا کہ وہ ہاتھ بلند کر کے یا رب یا رب یا رب پکارتا جا رہا ہے، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ فرمایا اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس کا پہننا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا کھانا حرام ہے۔ جی کلام کی جانب بڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے جناب الحاج حافظ مرغوب احمد حمدانی صاحب۔ حمدانی صاحب کیا پیش کر رہے ہیں جی؟ آج یوم ولادت ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ماشاءاللہ سبحان ماشاءاللہ، اللہ۔ پیر منقبت
پیر غلام معین اللہ صاحب گولڈا شریف کے ماشاءاللہ ان کا بسم کلام اللہ عطا ہو جی عطا ہو بسم اللہ مظہر کبریا ہے جناب حسن سید با وفا ہے جناب حسن نور چشم نبی جان ظاہرہ ہے وہ نور چشم نبی جان ظاہرہ ہے وہ نور چشم نبی جان ظاہرہ ہے وہ کیا حسین محلقہ ہے جناب حسن کیا حسین محلقہ ہے جناب حسن نام اس کا غموں کی مرض کی دوا نام اس کا غموں کی مرض کی دوا نام اس کا غموں کی مرض کی دوا درد دل کی شفا ہے جناب حسن درد دل کی دوا ہے جناب حسن سامنے اس کے چلتی نہیں غیر کی سامنے اس کے چلتی نہیں غیر کی ایسا حکم خدا ہے جناب حسن ایسا حکم خدا ہے جناب حسن میں ہوں قربان معین اس پہ 100 جان سے میں ہوں قربان معین اس پہ 100 جان سے میرے دل پہ لکھا ہے جناب حسن میرے دل پہ لکھا ہے جناب حسن مظہر کبریا ہے جناب حسن سید با وفا ہے جناب حسن ماشاءاللہ 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 ان کی حضرت امام حسین کا کلام پڑھے علیہ السلام کا امام حسن کا تو رسول پاک کی محبت اور پیار یاد آتا ہے بے شک بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ عطا فرما رہے تھے تو یہ چھوٹے سے دونوں صاحبزادے مسجد میں آ رہے تھے واہ واہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کو چڑھنا مشکل ہو رہا تو آپ کندھوں پہ اٹھا کے لائے اور پھر ممبر پہ بیٹھ کے اللہ اکبر کیا عظمتیں ہیں جی سبحان اللہ سبحان اللہ مفتی صاحب بات کچھ ادھوری رہ گئی تھی کیا خوبصورت وقفے پہ ہم چلے گئے میں یہ کر رہا تھا کہ قاری صاحب کے سوال پر کہ جو لوگ رزق کو ناداروں محتاجوں میں بانٹتے ہیں ان کا رزق کم نہیں ہوتا ٹھیک بڑھ جاتا ہے جی مفتی صاحب وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ اس نے دنیا میں اس کا حصہ جو ہے بڑھا کر ضرور ان کو دینا ہے اگر انہوں نے 1 دیا ہے تو اللہ نے دنیا میں وہ نعمت 10 گنا بڑھا کر انہیں دنیا میں دینی عطا کرنی اس پر حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا ان کا ایک معروف واقعہ جو اس کانسیپٹ کو کلیئر کرتا ہے واضح کرتا ہے کہ آپ کو خادمہ نے بتایا کہ رات میں کچھ مہمان ہمارے گھر آ رہے ہیں تو ان کے لیے کچھ اہتمام کرنا چاہیے تو گھر میں کچھ نہیں تھا 1 روٹی پڑی ہوئی تھی کچھ دیر بعد ایک محتاج مسکین نے دروازے پر دستک دی تو آپ نے فرمایا کہ یہ 1 روٹی اٹھا کر اس مسکین مسافر کو دے دو اس نے دے تو دی لیکن بعد میں کہا کہ جناب مہمان رات کو آنے ہیں گھر میں کچھ ہے نہیں 1 روٹی تھی آپ نے وہ بھی دے دی واہ واہ تو آپ نے فرمایا انتظار کرو اللہ کے ٹھیک حکم کو ٹھیک پورا ہونے شام کے قریب دروازے پر دستک ہوئی اور اس نے دینے والے نے کہا کہ جناب یہ 3 روٹیاں ہیں اور یہ ہماری طرف سے تحفتاً قبول فرما لیں خادمہ نے آ کر بتایا تو حضرت رابعہ بصریہ نے فرمایا کہ اس کو کہو کہ یہ ہماری نہیں ہیں یہ واہ کسی واہ اور کی ہیں کسی اور کو دے دو واپس چلا گیا
थोड़ी देर के बाद फिर 5 रोटियां लेकर आया, फिर 7 लेकर आया, हर दफ़ा वापस कर दिया। और जब 10 रोटियां लेकर आया तो आपने खादमा को फरमाया कि ये रोटियां ले लो, ये हमारी। वाह वाह पूछा राज क्या है? फरमाया अल्लाह का वादा है कि मन वाह वाह मुफ्ती साहब, हमने उसके रास्ते में 1 रोटी दी है, अल्लाह ने 10 दुनिया में ही हमें अता की। क्या खूबसूरत ये राज माशाअल्लाह। है, जब आप अल्लाह की मखलूक की भलाई करते हैं, बांटते हैं, देते हैं, तो अल्लाह ताला बढ़ाकर आपको वापस अता फरमा देता है। वाह, वाह, अजर व वाह। सवाब ईमान की शर्त के साथ उसके अलावा। यही वजह है कि जो सदक़ात व खैरात करने वाले हैं अल्लाह, और ये हदीस पाक इसकी तायीद करती है, मफ़हूम हदीस है कि अल्लाह के रस्ते में बांटने से रिज़्क़ कभी कम नहीं होता, वाह वाह वाह। बढ़ता ही रहता है। ये बहुत उसका खूबसूरत। राज है कि जब बांटते रहते हैं तो उन लोगों का बज़ाहिर देखने में वो कम हो रहा होता है, ज़ाहिर है हज़ारों बंदों ने खाया, लेकिन अल्लाह ताला उनको किसी वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा वाह वाह। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जो तक़वा इख्तियार करता है, अल्लाह की रज़ा के उस दायरे के अंदर रहता है, अल्लाह ताला उसे रिज़्क़ अता फरमाता है, और ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाता है कि जहाँ से उसे गुमान भी नहीं हो सका। जी खालिद साहब इस पे ज़रा बात कीजिएगा। मैं भी ये चाहता था कि ज़रूर इस पे बात हो कि अल्लाह वो जो उससे डरते हैं उनको रिस्क वहाँ से देता है जहाँ उनका गुमान भी नहीं जाता। तो जहाँ हमारा गुमान जाता है उस रिस्क की कैफियत क्या है, और वो रिस्क जो अल्लाह गुमान से वरा अता फरमाता है उसकी कैफियत क्या है? बात यह है कि रिज़्क़ तो अल्लाह ताला ने मुक़द्दर किया हुआ है। ठीक एक बुज़ुर्ग ने फरमाया कि मैंने सारी ज़िंदगी का निचोड़ क्या निकाला है। 3 चीज़ें उन्होंने कहा निचोड़ निकाला। एक तो ये है कि मेरे हिस्से की जो इबादत है वो मैंने ही करनी है, मेरे हिस्से की इबादत किसी और ने नहीं करनी। अल्लाह। दूसरी चीज़ ये है कि मेरा रिज़्क़ मुकर्रर है, वो न ज़्यादा मिलेगा न कम मिलेगा। तीसरी ये कि मेरी जो मौत है वो उसका भी वक्त मुकर्रर है, वो ना आगे होगा न पीछे होगा। तो अल्लाह ताला जब रिज़्क़ देता है तो फिर उस पर फरमाता है लइन शकर तुम लअज़ीदन्नकुम। वाह वाह सुभान अगर अल्लाह। तुमने शुक्र किया तो मैं ज़्यादा कर दूंगा। ठीक। तो जब इंसान के पास थोड़ा भी हो और उस पर जब वो शुक्र करता है, अल्लाह ताला उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, उसमें बहुत ज़्यादा बरकत अता फरमा देता है। और हज़रत शेख सादिल रहमत ने ही फरमाया कि बनादाना चुना रोज़ी रसानद के दाना अंदरा हैरान बमानद। वो नादानों को इस तरह रोज़ी पहुंचाता है कि उसमें नादाना भी हैरान रह जाते हैं कि ये कहाँ से है। तो वही बात है मिन हैसुल्ला यहतसिब, कि वो ऐसी जगह से वो रिज़्क़ अता करता है जहाँ से आपको गुमान ही नहीं होता। वाह वाह। ठीक। मुफ्ती साहब कुछ मज़ीद इस पे मैं चाहता हूँ आप कुछ अता फरमाएं। बड़ा अहम उसको बड़ा ये खूबसूरत वाज़ह कुरान करीम की आयत है और तफसीर इसकी वजाहत करती है। वो ये है कि चूँकि तक़वा का ज़िक्र हुआ ना जी, तो एक तो रिज़्क़ मादी मुराद है, जैसे मैंने पहले बताया कि मादी तौर पर वो रिज़्क़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको अता फरमा। लेकिन चूँकि तक़वा की शर्त है ना, ईमान की शर्त, अगर कोई मोमिन नहीं है तो वो भी अगर ख़र्च करेगा तो उसके रिज़्क़ में भी फरावानी होगी, उसमें भी कमी नहीं आएगी। वो भी सखावत करेगा तो उसे भी नेमत मिलेगी। लेकिन अगर तक़वा के साथ ये करता है तो एक तो मादी रिज़्क़ की सूरत में उसको अता होगा जहाँ से दूसरा ये है कि उस तक़वा की सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा और जो सकीनत और इत्मीनान उसके क़ल्ब पे उतरेगा, ठीक, वो ऐसी जगह बारगाह खुदाबंदी से अता होगा मिन हैसु ला यहतसिब। उसको पता नहीं होगा कि मेरे दिल में जो इत्मीनान है, जो सुकून है, जो हलावत ईमान है, जो बरकत है, जो इत्मीनान क़ल्बी मुझे इसके ऊपर अता हो रहा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर ईमान की मजबूती जो मुझे अता हो रही है, और मेरे अंदर जो अल्लाह ताला की मोहब्बत और क़ुर्बत में जो इजाफ़ा हो रहा है रब्ब खुदाबंदी का, वो नेमत जो है अल्लाह ताला फरमाता है कि हम साथ उसको वो रिज़्क़ भी अता फरमा देते हैं। तवक्कुल और तकवा का जिक्र जो है वो ख़ास तौर पे रिज़्क़ के साथ कुरान करीम में आया है। इनका इंटरकनेक्शन क्या जी है? बड़ी सादी सी देखें, तवक्कुल का मतलब मफ़हूम ये है कि आप जो कर सकते हैं वो करें। ठीक। हाथ पे हाथ धरने का नाम तवक्कुल नहीं है। आपके ज़िम्मे जो कोशिश है, आपके ज़िम्मे जो मेहनत है, आप वो करें और उसके बाद उसका अंजाम और उसका बदल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे छोड़ दें। वो जितने मजबूत
ایمان، تقوی اور توکل جتنا اعلیٰ درجے کا ہوگا اس کا بدل اور اس کا عوض اللہ کی بارگاہ سے اتنا ہی بلند طریقے سے اور اتنی اعلیٰ۔ مفتی صاحب ذرا اس کو کھولیے گا، جیسے قرآن نے کہا نا وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ لیکن جی اس میں خرچ کرنے اور رزق کو آگے دینے کے ایک ادب کا ذکر ہے۔ واہ واہ۔ وہ ادب کا ذکر یہ ہے کہ آپ جب کسی کو اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے کے لیے رزق دیں تو آپ فوکس اس پہ رکھیں کہ یہ نادار، مستحق، محتاج ہے، اور آپ اس کے اندر اپنی کو ذاتی غرض یا کوئی لالچ سامنے نہ رکھیں۔ ٹھیک ٹھیک۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرا تو والد گرامی نے فرمایا کہ تم اس کے بدلے میں مضبوط، طاقتور اور اس قسم کے غلاموں کو آزاد کرو، کل جب مشکل آئے گی تو وہ تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ میں نہ، اللہ کی رضا مقصود ہے اور اللہ کے محبوب کی رضا مقصود ہے، تو اللہ کی جو رضا اور اللہ کے محبوب کی جو رضا بلال کو آزاد کرانے میں ہے، باقیوں کو آزاد کرانے میں۔ کیا کہیں، بہت خوبصورت بات ہے، اور جو سرور بھائی نے تقویٰ اور توکل کی بات کی تھی اس میں یہی ایک نقطہ تھا کہ وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى، تقویٰ کسے ملتا ہے؟ جو اللہ کی رزق کو تقسیم کرتا ہے، پھر اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے۔ قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں، ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ آپ سب کا شکریہ ادا کرنا۔ خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین اکرام آپ کو اسلام کا نظام رزق قرآن کریم میں اس کے جو احکامات ہیں اس پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ حافظ مرغوب احمد حمدانی ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اپنی پوری ٹیم کی جانب سے، وہ تشریف لے گئے ہیں۔ پروگرام کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، اور ایک بہت عمومی رویہ ہے ہمارے ہاں کہ رزق کی تنگی کا شکوہ کیا جاتا ہے۔ یہ شکوہ کیوں ہوتا ہے اور اس کے کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ کرنا ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے؟ ایک اور بھی اہم سوال ہے، لیکن اس کے بعد کرتے ہیں مفتی صاحب۔ عام طور پہ یہ ذکر ہوتا ہے اور رزق کے کم ہونے کا شکوہ زبان پہ آتا ہے، لوگوں کے سامنے بھی، ذہن میں بھی، دل میں بھی، تو اس کا کیا حل ہے؟ کیوں آتا ہے اور کیسے اس کو حل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، حضرت واصف علی واصف صاحب کا اس کے اوپر بڑا بہترین لیکچر بھی ہے، اور میں اسی سے ہی کچھ برکت حاصل کرتے ہوئے اس کا جواب میں آپ کی عرض کرتا ہوں، آپ کی وساطت سے ناظرین کی۔ ایک ہے انسان کی ضرورت اور ایک ہے انسان کی خواہش۔ ٹھیک۔ جب اس کا مفہوم انسان کو سمجھ آ جائے گا تو اس کی زندگی سے شکوہ ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ٹھیک۔ ضرورت وہ ہے کہ جس کے بغیر اپنے آپ نظام زندگی کو آگے جاری نہ رکھ سکیں، صحیح۔ اور اس کو اس ضرورت کے حوالے سے نبی پاک علیہ السلام نے جو دعا فرمائی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اور ایک روایت میں ہے کفافہ۔ ٹھیک۔ اے اللہ تو آل محمد کو بقدر ضرورت رزق عطا فرما، سبحان اللہ، کہ اپنی ضرورت اور حاجت کے لیے کسی کا محتاج نہ فرما، وہ تو اپنے خزانے سے۔ اور اسی میں یہ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا نا کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ضروریات اپنے ذمے لی ہوئی ہیں۔ ٹھیک۔ یہ اس کا کرم ہے، ٹھیک۔ اس کے ذمہ کرم پر ہماری ضروریات ہیں، لیکن اس کا کرم بالائے کرم یہ ہے کہ وہ ہماری خواہشات کو بھی پورا فرماتا ہے۔ ٹھیک۔ خواہش کا دائرہ اور درجہ ضرورت سے آگے کا ہے۔ ٹھیک۔ اب آتے ہیں آپ کے سوال کے جواب کی طرف کہ ہم اگر ان چیزوں کا جائزہ لیں جن کا ہم شکوہ کرتے ہیں، جی، شکایت کرتے ہیں بظاہر رزق میں کمی کی، اگر ہم اس پر غور کریں تو ہم کبھی بھی اپنی ضرورت کا شکوہ نہیں کرتے، ہم اپنی خواہش کا شکوہ کرتے ہیں۔ ٹھیک۔ اللہ، جب ہماری خواہش پوری نہیں ہوتی، ٹھیک، وہ ٹھیک۔ خواہش ہماری پرسنل کریٹڈ ہوتی ہے، وہ صحیح۔ ہماری اپنی تمنا ہوتی ہے، ہماری اپنی آرزو ہوتی ہے، اور خواہش ہمیشہ ضرورت سے زائد ہوتی ہے۔ ٹھیک۔ تو اس جو شکوہ ہے اس کا علاج یہ ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو محدود کریں، صحیح۔ اپنی خواہشات کو ختم کریں یا محدود کریں، اور جب ہم اللہ کی اس دی ہوئی نعمتوں میں غور کریں گے تو ہم
यकीनन इसका एतराफ़ करेंगे कि अल्लाह ने तो हमें ज़रूरत से ज़्यादा दिया हुआ है। मुफ्ती साहब, ख्वाहिश बड़ी पूरी नहीं खूबसूरत हो बात रही। ये है आपकी कि अगर थोड़ा रिज़्क रब ने दिया है तो उसी पे बंदा राज़ी हो जाए, तो कल क़यामत के दिन थोड़े अमाल लेके आएगा तो अल्लाह भी जी, वो राज़ी तो हो हदीस जाएगा। पाक है ना, लेकिन बात यह है कि ज़रूरत का हर इंसान के पास मौजूद है, ज़रूरत से ज़ायद मौजूद है। हम चूँकि ख्वाहिशात हैं हमारी, और ख्वाहिशात लामहदूद हैं, और वो जब पूरी नहीं होती हैं तो हम शिकवे की तरफ जाते हैं, हम शिकायत की तरफ जाते हैं, हम नाशुक्री की तरफ जाते हैं। और हमारी जो सुबह शाम की एक्स्ट्रा तगो-दो है, अगर हम उसका भी जायज़ा ख़ुद एहतिसाबी की सूरत में ख़ुद करें तो वो हम अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए दौड़ रहे होते हैं। ज़रूरत के लिए तो थोड़ी सी मेहनत ही काफ़ी हो जाती है, और ज़रूरत के लिए अल्लाह ताला अपने ख़ज़ाना गैब से बड़ी जल्दी सुभान बिल्कुल ठीक। खालिद साहब, अमूमन जैसे आपने ज़िक्र भी किया कि जब रिस्क की फरावानी होती है तो ये भी अल्लाह की याद से और उसके रस्ते से गाफिल करने का सबब बन जाती है, और वो रिस्क जो है वो बनी इसराइल पे उतरता रहा, मनो सलवा उतरता रहा, और उसके नतीजे में अल्लाह से गाफिल हो गए। तो उमूमी तौर पे ये इंसान के अंदर मौजूद है कि जब नेमतें ज़्यादा होती हैं तो गाफिल भी हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा गया है कि गुर्बत भी हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो वो भी ईमान से जो है वो दूर ले जाती है। इन दोनों में बैलेंस किस तरह से हमें रखना चाहिए? ये आपने बजा फरमाया। यहाँ इस दौर की बात है कि एक आदमी कहने लगे आजकल मेरे पास पैसा बहुत ज़्यादा आ रहा है, जी। कहीं ये मेरी आजमाइश ही ना हो। अल्लाह। तो ये भी है। जहाँ तक मोहब्बत की कायनात का ताल्लुक़ है या सूफिया की कायनात का ताल्लुक़ है, तो वो फरमाते हैं इश्क में शिकवा कुफ्र है और है इल्तिजा हराम। तोड़ दे कासा है मुराद इश्क गदागरी नहीं। तो अल्लामा इकबाल ने भी शिकवा किया है, लेकिन वो उन्होंने अपनी ज़ात के हवाले से नहीं किया। उन्होंने जो आम माशरा है उसके हवाले से कि रहमतें हैं तेरी अगियार के काशानों पर, बर्क गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर, इस तरह की बातें की हैं। लेकिन ये जो शिकवा ना करना और इल्तिजा का हराम होना, ये है सूफिया का मकाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में जब जिब्रील अमीन हाज़िर हुए, जब उनको आग के चिखे में डाला जा रहा था, तो उन्होंने कहा मैं एक पर मार कर इसके सारे नमरूदियों को मैं फिन्नार कर सकता हूँ, अगर इजाज़त दें तो। आपने फरमाया नहीं, तेरी तरफ हाजत नहीं है। तो उन्होंने कहा फिर मैं अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ करूँ कि आपके खलील को आग के चिखे में डाला जा रहा है। तो उन्होंने कहा इल्मुहु बेहाली हस्बी अन सवाली। जिसको हाल का इल्म हो उसके आगे सवाल की ज़रूरत नहीं होती। तुझे क्या सुनाऊँ मैं दिल रुबा, तेरे सामने मेरा हाल है, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी ज़िंदगी का सवाल है। तो कोई शिकवा भी नहीं किया करते उशाक, और कोई इल्तिजा भी नहीं किया करते, उस पर छोड़ देते हैं, वो अपने कर्म से जो दे उस पर राज़ी रहते हैं। क्या बात। मुफ्ती साहब, आज यौम विलादत भी है सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, और उस हवाले से भी कुछ इरशाद फरमाइए। आप अभी मनक़बत की तरफ भी जाना है, तो उस दिन की मुनासबत से भी आपसे हम चाहेंगे कि कुछ ना कुछ अता फरमाएं। अहले बैत अतहार की मोहब्बत पर मैं एक हदीस पाक से बरकत हासिल करता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमाई कि अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, अल्लाह अकबर, ऐ अल्लाह मैं हसन और हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, फ़अहिब्बहुमा, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। ये मकाम नाज है। सुभान अल्लाह, सुभान मौला तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। व अहिब्बा मन युहिब्बुहुमा, और मौला जो इन दोनों शहजादों से मोहब्बत करे तो उससे भी मोहब्बत फरमा। क्या बात है, मैं सुभान। समझता हूँ कि आले बैत की मोहब्बत और इन दोनों शहजादों की मोहब्बत ये ईमान की दलील है, ऐन ईमान है और ईमान का इजहार है। क्या बात। और अल्लाह ताला से जहाँ हम और बहुत सारी नेमतें तलब करते हैं, सवाल करते हैं, झोलियाँ फैलाते हैं, वहाँ अल्लाह ताला से अहले बैत की मोहब्बत का झोली फैलाकर सवाल करना चाहिए कि या अल्लाह तू हमें अपनी आल की, अपने महबूब अलैहिस्सलाम की आल की मोहब्बत। इससे बड़ी दौलत कोई नहीं, इससे बड़ी नेमत कोई नहीं। आज दुनिया की ज़िंदगी का दस्तूर है, मेरे और आपके बच्चे के साथ अगर कोई प्यार मोहब्बत शफ़क़त से पेश आए, हम उससे मोहब्बत का, इज़्ज़त का, तकरीम का सलूक करते हैं। ठीक। अगर हसनैन करीमैन से उम्मती का ताल्लुक मोहब्बत वाला होगा, अगर हसनैन करीमैन से मोहब्बत वाला ताल्लुक होगा, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की रहमतें, हुजूर की तवज्जो कितनी हासिल होगी। खालिद साहब, आप भी अता फरमाएं जी कुछ। इमाम हसन मुज्तबा कोई बात। हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं फ़कत पैदा हूँ वस्फ़े पंज तन के वास्ते। वाह वाह, सुभान अल्लाह, मैं फ़कत पैदा हूँ वस्फ़े पंज तन के वास्ते, वाह वाह, तशना है कौसर मेरे ज़ौक़े दहन के वास्ते। क्या बात, सुभान अल्लाह। कौसर खुद प्यासा है मेरे ज़ौक़े दहन के लिए, क्योंकि मैं पंज तन की
اور جو وہ آیت مبارکہ ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، جو محبت کا مفہوم تو ہر ایک جانتا ہے، مودت کا مفہوم عام طور پہ نہیں پتہ ہوتا۔ تو ایک درویش سے جب میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ مچھلی سے پوچھیں کہ تیرا پانی کے ساتھ جو پیار ہے وہ محبت ہے یا مودت ہے؟ محبت وہ ہوتی ہے جو زندگی بھر ہو، اور مودت وہ ہوتی ہے جو مرنے کے بعد بھی ہو۔ تو مچھلی نے اس سے جب پوچھا گیا تو اس نے کہا میری تو مودت ہے پانی کے ساتھ۔ ہم نے کہا وہ تو مرنے کے بعد بھی ہوتی ہے۔ اس نے کہا آزما لو۔ ہم نے مچھلی کو نکالا، اس نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی، محبت کا ثبوت دے دیا۔ پھر اس کے ٹکڑے کیے، اس کو پکایا، پکا کے کھایا، کھانے کے بعد پانی کا گلاس، تھوڑی دیر کے بعد پھر پانی کا گلاس، پھر پانی کا گلاس۔ بھئی اتنا پانی کیوں پی رہے ہو؟ اس نے کہا آج مچھلی کھائی ہوئی ہے۔ وہ مودت کا اس نے ثبوت دیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ اہل بیت کے ساتھ ایسی محبت کرو کہ اپنی اولاد میں بھی پودا بو دیا جائے تاکہ وہ آگے تک چلتا رہے اور مرنے کے بعد سبحان اللہ۔ خیر صاحب بہت شکریہ، کیونکہ آج ولادت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صرف ایک بند مسدس کا ملک محمود الحسن عابد صاحب کا وہ فرماتے ہیں کہ نور محبوب خدا زہرا کا پیارا آیا، نور محبوب خدا زہرا کا پیارا آیا، بولے حیدر کہ میرا راج دلارا آیا، روح زینب کی پکاری کہ سہارا آیا، دیں پکارا کہ میرے درد کا چارہ آیا، لے کے چاہت کا محبت کا چمن آیا ہے، لے کے چاہت کا محبت کا چمن آیا ہے، گود زہرا میں میرا پاک حسن آیا ہے۔ تو کلام کی جانب بڑھتے ہیں۔ مفتی صاحب قبلہ پہلے دعا کی جانب بڑھنا ہے، اور ہمارے عظیم اسکالر قبلہ حضرت علامہ شہزاد مجددی صاحب کے لیے دعا ہے، اور خاص طور پہ آج آستانہ عالیہ علی پور شریف حضور قبلہ پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ، ان کی پوتی جو ہے سیدہ صوفیہ طیبہ اور مظہر رابعہ بصریہ، جمعہ کے دن ان کا نماز جنازہ تھا، ان کے لیے بخشش کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ مولا کریم اس ماہ مقدس کی برکت سے جمیع مومنین مومنات مسلمین مسلمات بالخصوص حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پوتی صاحبہ سیدہ صوفیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا کے درجات کی بلندی عطا فرما، اور خدمت دین کے لیے ان کی کاوشوں کو قبول فرما۔ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ مستمرہ دائمہ عطا فرما۔ حضرت علامہ مولانا شہزاد احمد مجددی صاحب دیگر تمام مریضوں کو شفا عطا فرما۔ مولا کریم حکومت پاکستان نے آج سے جو لاک ڈاؤن میں کچھ مزید نرمی کا فیصلہ کیا ہے، اسے ملک پاکستان کے لیے آسانیوں کا ذریعہ فرما، اور آنے والے وقت میں مشکلات سے محفوظ فرما، اور ہماری عوام کی جان و مال کی حفاظت فرما، اور اس مشکل حالات سے ہمیں نکلنے کی توفیق عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پروردائے شاہ زمن مولا حسن، مولا حسن، حسن بہار پنجتن، حسن بہار پنجتن، مولا حسن، مولا حسن، کیسے بیان ہو مرتبہ نور نگاہ سیدہ، کیسے بیان ہو مرتبہ نور نگاہ سیدہ، شہزادہ خیبر شکن مولا حسن، مولا حسن، شہزادہ خیبر شکن مولا حسن، مولا حسن، نور نبی کی روشنی زہرا سے جو آگے چلی، نور
نبی کی روشنی زہرا سے جو آگے چلی اس نور کی پہلی کرن مولا حسن مولا حسن اس نور کی پہلی کرن مولا حسن مولا حسن اے راکب دوش نبی اے مظہر شان علی اے مظہر شان علی اے گل مزاج و گل بدن مولا حسن مولا حسن سرور زبان جب یہ کہے کیسے کوئی غم پھر رہے کیسے کوئی غم پھر رہے مولا حسن 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 مولا اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان اللہ کی